بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان محرم کیوں مناتے ہیں، اور یوم عاشوراء یعنی جس دن مسلمان محرم مناتے ہیں وہ دن اتنا خاص اور اہم کیوں ہے، اور یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، اور اللہ رب العزت نے امام حسین کی شہادت کے لیے اسی دن کو کیوں منتخب فرمایا۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماہ محرم الحرام کے کس دن کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے، اور عربی میں یوم دن کو کہتے ہیں، اور عشرہ عربی گنتی میں 10 کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں اور کرامات عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ دن فضیلت و کرامت کا تھا، اسی لیے اس دن کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مختلف انبیاء اکرام کو مختلف انعامات سے نوازا تھا، اسی لیے اس مناسبت سے اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن بڑی شان والا ہے۔ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اور اس دن دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ جس کا دل چاہے رکھے، اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس حکم کے تحت چونکہ یوم عاشوراء یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک و تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکت سے محرومی کا سبب تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا لو۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک و تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لہٰذا 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔
تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ ایک مرتبہ شیر خدا حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس نے عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا، اور جس شخص نے عاشورے کی شام کو روزے دار کو افطار کرایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے پوری امت محمدیہ کو افطار کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام ایام پر فضیلت بخشی ہے، یعنی تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں اور جنت اور لوح و قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر رکی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا اور ان پر آتش نمرود یعنی آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم کے یہاں 80 یا 80 سے بھی زیادہ سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار آسمان سے زمین پر بارش نازل ہوئی۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جس طرح دنیا کا سنگ بنیاد یوم عاشورہ کو رکھا گیا، اسی طرح دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی رفعت و عظمت والا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی شہادت کے لیے اسی تاریخ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ 61 ہجری میں 10 محرم کو جمعے کے دن نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے خاندان اور چند مقدس جانوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ امام حسین کی شہادت کا اسلامی سال کے پہلے مہینے میں ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے نئے سال کی شروعات بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا یعنی اسلامی سال ختم بھی قربانی پر ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی بقا کی خاطر، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان 10 محرم الحرام کو امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کی یاد مناتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظیم الشان دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، یعنی اپنے بال بچوں پر خوش دلی اور دریا دلی کے ساتھ خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت فرمائے گا۔
اور پورے سال اس کے رزق میں فراخی، وسعت اور برکت فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے عزیز و اقارب پر خوش دلی کے ساتھ یوم عاشوراء میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کے لیے ہے، تو اس کی تعظیم کرو، اور جس شخص نے محرم الحرام کی قدر و منزلت کی تو جنت اس کے قریب ہوگی اور جہنم اس سے بے حد دور ہوگی۔ تو آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مقدس، اس حرمت والے مہینے کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں برے اعمال سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹاک ٹو اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔